ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں آیت الکرسی کی فضیلت پہ، اس کی برکات پہ، اور کس طرح ہم اپنی مشکلوں کا حل آیت الکرسی کی تلاوت کے ذریعے ہم تلاش کر سکتے ہیں۔ یہ ناظرین یاد رہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کو سید الآیات کا لقب عطا کیا اور کہا کہ یہ آیت قرآن مجید کی چوٹی ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کو عرش کے خزانوں سے خزانہ کہا، اور اس کو کرسی اس لیے کہا گیا کیونکہ اس میں تمام آسمانوں اور تمام زمینوں کے علم کا احاطہ ہے۔ آیت الکرسی کے ٹوٹل 50 کلمات ہیں، اور ان 50 کلمات میں ہر کلمے کی اپنی 50 برکات ہیں۔ ہر کلمہ چشمہ حیات ہے، ہر کلمہ چشمہ ہدایت ہے، اور اس آیت میں اسم اعظم الحی القیوم ہے، یعنی اللہ کا، اللہ عز و جل کا جو اسم اعظم ہے، اس آیہ مبارکہ میں الحی القیوم کے نام سے اللہ کے اسم کو پکارا گیا، اسے ہم اسم اعظم کہتے ہیں۔ یہ آیت بڑی عظمت اور بڑی رفعت والی ہے۔ یہ آیت اس کی بلندی اور برتری کا باعث، اس آیہ مبارکہ کی بلندی اور برتری کا باعث اس میں موجود رب العالمین کی توحید، کبریائی، بڑائی، خالق، مالک، رازق اور ہمیشہ زندہ رہنے والی صفات کا تذکرہ ہے، یعنی اس میں پروردگار عالم کی تمام صفات کا ذکر کیا گیا۔ اب ترجمے میں غور کریں، اس آیت میں اللہ رب العزت کی وحدانیت کا، اس کی توحید کا، اس کی احدیت کے ہر باب کو کھول کر واضح طور پر بیان کیا گیا۔ آئیے ناظرین، ہم آپ کو آیت الکرسی کی برکات اور اس کے فوائد سے آشنائی دیتے ہیں۔ یہ آیت آسیب یعنی تمام جنات اور جتنے شیطانی وسوسے ہیں ان سے نجات دلاتی ہے۔ الکافی میں منقول ہے کہ ایک شخص حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ مولا، میرے گھر والوں کو جنات تنگ کرتے ہیں، میری فیملی کو، میرے گھر میں آسیب کا ڈیرا ہے، جنات میرے گھر والوں کو تنگ کرتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے مکان کی چھت کی اونچائی کتنی ہے، جو تمہارا گھر ہے، تمہارے گھر کی جو چھت ہے اس کی اونچائی کتنی ہے؟ تو اس نے عرض کیا کہ اے فرزند رسول، میرے مکان کی چھت کی جو اونچائی ہے وہ 10 ہاتھ بلند ہے، وہ 10 ہاتھ بلند ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ 10 ہاتھ جو تمہارے گھر کی لمبائی اونچائی ہے، تمہارے چھت کی جو اونچائی ہے، فرمایا 8 ہاتھ ناپ کر، 8 ہاتھ ناپ کر، باقی 8 ہاتھوں سے اوپر جو مقام بچے، جو جگہ بچے، اس پر تم آیت الکرسی جو ہے اسے لکھو، آیت الکرسی لکھ کے لگاؤ یا آیت الکرسی لکھ ڈالو۔ ناظرین، ایک بار پھر سے یہ عمل بتا دوں، فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اس شخص کو فرمایا کہ تمہارے گھر کی جو اونچائی ہے وہ 10 ہاتھ بلند ہے، تو تم 8 ہاتھ بلند، مطلب 8 ہاتھ سے جو اوپر والا مقام ہے، جو اوپر والی جگہ ہے، اس پر تم آیت الکرسی لکھ کے لگا دو یا آیت الکرسی تحریر کروا دو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یاد رکھو، جس مکان کی چھت کی اونچائی 8
ہاتھوں سے اونچی ہوتی ہے وہاں جنات کا ڈیرا ہو جاتا ہے، وہاں جنات کا ڈیرا ہوگا۔ یعنی جس کے گھر کی چھت کی اونچائی 8 ہاتھوں سے اونچی ہے، فرمایا وہاں ممکن ہے کہ جنات کا ڈیرا ہو۔ لہٰذا اپنے گھروں سے آسیب سے حفاظت کے لیے، شیاطین سے حفاظت کے لیے اور جنات سے حفاظت کے لیے فرمایا آیت الکرسی لکھ کر لگاؤ۔ آیت الکرسی کی ناظرین فضیلت یہ ہے کہ یہ آیہ مبارکہ جنات کے وسوسے اور شیاطین کے وسوسوں سے نجات دلاتی ہے۔ گھر میں خیر و برکت کے لیے، مطلب اگر آپ چاہتے ہیں کہ گھر میں ہمیشہ خیر و برکت رہے اور گھر کا سکون قائم رہے، گھر میں امن و آشتی رہے، تو فرمان ہے کہ آیت الکرسی کو فریم کروا کے اپنے گھر کی دیوار کے ساتھ لگائیں، یا ویسے ہاتھ سے لکھ کر گھر کی کسی دیوار پہ چسپاں کر دیں۔ لازم ہے کہ آپ اپنے گھر میں آیت الکرسی کو لگائیں تاکہ گھر میں خیر و برکت ہو۔ سفر سے جو ہے وہ جانے سے پہلے، سفر پر جب آپ جائیں تو حادثات سے بچنے کے لیے، حادثات سے حفاظت کے لیے جو ہے وہ آیت الکرسی کا یہ مجرب عمل دیکھیں اور اس کی فضیلت دیکھیں۔ منقول ہے کہ جب تم گھر سے نکلو، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جب تم گھر سے نکلو تو ایک مرتبہ دائیں طرف دیکھو، دوسری مرتبہ بائیں طرف دیکھو، پھر سیدھے رخ دیکھو، دائیں طرف دیکھنے کے بعد بائیں طرف دیکھو، اور بائیں طرف دیکھنے کے بعد سیدھے رخ دیکھو، اور سیدھا دیکھنے کے بعد آیت الکرسی پڑھو اور خود پہ دم کرو۔ اس سے کیا ہوگا؟ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جب کوئی شخص یہ عمل کرتا ہے کہ سفر میں جانے سے پہلے یا ویسے بھی جب آپ گھر سے باہر نکلیں تو ایک مرتبہ آپ آیت الکرسی کی تلاوت کریں، تو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اللہ تعالیٰ، اللہ عز و جل 70,000 فرشتوں کو تمہاری نگہداشت میں رکھے گا۔ 70,000 فرشتے اس بندہ خدا کی حفاظت کریں گے، اس بندہ خدا کے ساتھ سایہ بن کے رہیں گے۔ فرمایا اللہ رب العزت رب قدیر 70,000 فرشتے اس بندہ مومن کی محافظت کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے جو ہے وہ اس کے ساتھ رکھتا ہے، اور جب تک وہ مومن خیر و عافیت سے گھر تک واپس نہیں پہنچ جاتا، وہ 70,000 فرشتے اس بندہ مومن کے ساتھ رہتے ہیں۔ سبحان اللہ! یہ آیت الکرسی کی فضیلت ہے، یہ اس کی برکت ہے۔ ناظرین، ہر مشکل کا حل اور ہر دکھ سے، ہر غم سے نجات پانے کے لیے قرآن مجید کلام حمید نے انسان کی رہنمائی کے لیے بہترین نسخے پیش کیے۔ یعنی وہ قرآن جو دوا بھی ہے، وہ قرآن جو شفا بھی ہے، اس میں ہر مرض کا علاج ہے، اس میں ہر بیماری سے نجات کا حل موجود ہے، ہر بیماری سے شفا کا علاج قرآن مجید، کیونکہ قرآن مجید کلام حمید بظاہر اپنے وجود میں ایک نسخہ ہے۔ کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی مشکل ہو تو رجوع کرے کتاب حق سے، جو حق مبین ہے، جو نور مبین ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر ہر شے کا علم ہے۔ اس کتاب سے رجوع کریں۔ پھر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ وہ جنت میں اپنا مقام دیکھ لے، حیات جاودانی میں ہی، زندگی میں ہی، مرنے سے پہلے اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ جنت میں اپنا مقام دیکھ لے،
تو روزانہ بلا ناگہ آیت الکرسی کی تلاوت کیا کرے. اور جو شخص اپنی زندگی میں آیت الکرسی کی بلا ناگہ تلاوت کرتا ہے اور اس کو اپنے معمول میں شامل کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت موت سے پہلے اس بندہ مومن کو جنت میں اس کا مقام دکھا دیتا ہے. اور کہا جاتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس موجودہ دور میں جو کہ آیت الکرسی کی معمول کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں اور انہوں نے اپنا مقام دیکھ لیا ہے. اللہ رب العزت نے انہیں بشارت دے دی ہے، انہیں ان کا مقام دکھا دیا گیا ہے. چوری سے حفاظت کے لیے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس بہت زیادہ مال ہے، بہت زیادہ دولت ہے اور اسے اس کے چوری ہونے کا خطرہ لاحق ہے تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص مال کی حفاظت کے لیے، اولاد کی حفاظت کے لیے، اپنی دولت کی حفاظت کے لیے، کوئی بھی چیز ہو جس کا آپ کو چوری ہونے کا خطرہ ہے، جس کا آپ کو چوری ہو جانے کا خوف ہے، تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آیت الکرسی کو لکھ کر اپنے اس مال میں رکھ دو، تمہارا وہ مال کبھی چوری نہیں ہوگا اور وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں امانت کے طور پر پڑا رہے گا کہ اس میں کوئی بھی خیانت نہیں کر سکے گا، نہ کوئی اس کو چرا سکے گا. اب دیکھیں کہ پوری زندگی عبادت میں گزر جائے انسان جو کہ دنیا کے کاموں میں اتنا مصروف ہے، جو اپنے اللہ کو، اپنے رب کو زیادہ ٹائم دے ہی نہیں پاتا، وہ انسان، وہ بندہ اگر یہ چاہتا ہے کہ وہ ایک چھوٹا سا عمل کرے اور اس چھوٹے سے عمل کی وجہ سے اس کی زندگی کا شمار، اس کی تمام زندگی کا شمار عبادت میں کیا جائے. ایون اخبار میں مقوم ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 100 مرتبہ آیت الکرسی کو 100 مرتبہ آیت الکرسی کو پڑھ لیا، گویا اس نے اپنی زندگی کا تمام حصہ عبادت خدا میں گزارا. سبحان اللہ، یہ برکات ہیں، یہ فضائل ہیں، یہ رحمتیں ہیں اس آیہ مبارکہ کی جسے آیت الکرسی کہا جاتا ہے. امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہے کہ جو شخص رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی کی تلاوت کر لیتا ہے تو گویا اللہ رب العزت اس کا سونا بھی عبادت میں شمار کرتا ہے. جو آیت الکرسی پڑھ کے سو گیا اس کا سونا بھی عبادت خدا میں شمار ہوا. پھر فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ زندگی میں کبھی تمہیں فالج نہ ہو، فالج جیسی بیماری کبھی تمہیں نہ گھیرے، تو فرمایا آیت الکرسی کی تلاوت کر کے سویا کرو. جو شخص رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے وہ شخص کبھی فالج جیسی بیماری میں نہیں گر سکتا، اسے کبھی فالج نہیں ہو سکتا. اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اگر کوئی شخص بیمار ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اسے شفا ملے تو فرمایا اس آیت کو لکھ کر پانی میں ڈالو اور اس شخص کو پلاؤ، خواہ کوئی بھی بیماری ہو اس کو بیماری سے شفا ملے گی. جناب
علی مرتضیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں آیت الکرسی کی اس طرح تلاوت کرتا تھا. فرمایا کہ جناب علی ارشاد فرماتے ہیں اور روایات میں بھی ملتا ہے کہ جناب علی مرتضیٰ علیہ السلام اپنے دونوں ہاتھ اپنی دونوں آنکھوں پہ رکھ کے آیت الکرسی کی تلاوت کیا کرتے تھے. پوچھا گیا کہ یا امیر المؤمنین، آپ کے اس عمل صالح سے کیا مراد ہے؟ آپ کا کوئی بھی عمل حکمت سے کم نہیں، اپنے اس عمل کی ذرا تشریح کر دیجئے. تو جناب علی مرتضیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ دونوں ہاتھ آنکھوں پہ رکھ کے آیت الکرسی کی تلاوت کرنے سے آنکھوں کا نور سلامت رہتا ہے. اور اگر کسی کی بینائی کمزور ہو، اگر کسی کی آنکھوں کا نور کھو گیا ہو، تو وہ صدق ایمان کے ساتھ خالصتاً عقیدے کے ساتھ یہ عمل کرے، اپنی دونوں آنکھوں پہ اپنے دونوں ہاتھ رکھے اور آیت الکرسی کی تلاوت کرے. چلیے ناظرین، یہ عمل جو ہمارے مولا امیر المؤمنین علیہ السلام نے کیا تھا، ہم بھی ان کی پیروی کرتے ہوئے، ان کے اطاعت کرتے ہوئے آج ہم بھی یہ عمل کرتے ہیں. تو چلیے سب مل کے اپنے دونوں ہاتھ آنکھوں پہ رکھیں اور اس آیہ مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق اللہ العظیم. ناظرین، یہ عمل جو ہے یہ بصیرت اور بصارت میں اضافہ کرتا ہے. یعنی صرف آنکھوں کی ہی بصیرت نہیں، یہ آپ کے قلب کی بصیرت کو روشن کرتا ہے، آپ کے نور میں اضافہ کرتا ہے. وہ نور جو آپ کی آنکھوں کو، آپ کے قلب کو بہت زیادہ منور کر دیتا ہے، بہت زیادہ روشن کر دیتا ہے. ناظرین، جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ آیت الکرسی جو ہے یہ ہم اپنے مرحومین کو بھی پڑھ کے ہدیہ کر سکتے ہیں. فرمایا جو طول تاریخ میں اموات ہو چکے ہیں، یعنی آج سے جب سے یہ کائنات خلق ہوئی تب سے لے کے آج تک جو مومن و مومنات اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے ہیں، جو اس جہان فانی سے کوچ کر گئے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. فرمایا کہ طول تاریخ میں جو اموات ہو چکی ہیں، تو اگر آیت الکرسی کو پڑھ کر ان تمام اہل قبور کو ہدیہ کیا جائے، انہیں تحفہ بھیجا جائے، تو فرمایا اللہ رب العزت ایک مرتبہ پڑھی گئی آیت الکرسی کو تمام عالم میں جتنے لوگ اس دنیا سے کوچ کر گئے ان سب کو یہ تحفے کے طور پر ہدیہ بھیج دیتا. اگر آپ نیت کر لیتے ہیں کہ جتنے مومن و مومنات، جتنے مسلمان ہمارے بہن بھائی جو اس دنیا سے کوچ کر گئے، ہم ان تمام کی روحوں کو اس آیت کا ثواب ہدیہ کرتے ہیں، تحفہ کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت ان تمام کی روحوں کو بخش دیتا ہے، ان کی مغفرت کر دیتا ہے، ان کی شفاعت کر دیتا ہے. اور فرمایا کہ یہ تحفہ بھیجنے والے کو 60 انبیاء کے درجے کے برابر ثواب عطا کیا جائے گا. سبحان اللہ. فرمایا جب تم وضو کرتے ہو تو اس آیہ مبارکہ کی تلاوت کر لیا کرو.
اس سے تمہارا چہرہ روشن ہو جائے گا، اس سے تمہارا چہرہ منور ہو جائے گا۔ یہ وہ آیہ مبارکہ ہے جو بہت ساری فضیلتوں سے بھری پڑی ہے، رزق میں اضافے کے لیے، بیماریوں سے شفا کے لیے، چوری سے حفاظت کے لیے، مرحومین کی مغفرت کے لیے، آنکھوں کے نور میں اضافے کے لیے، آسیب اور شیاطین سے محافظت کے لیے، حفاظت کے لیے، گھر میں خیر و برکت کے لیے، سفر میں حادثات سے بچنے کے لیے، جنت میں اپنا مقام دیکھنے کے لیے اور پوری زندگی عبادت میں گزارنے کے لیے آیہ مبارکہ آیت الکرسی کی تلاوت کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، اور معمول کے ساتھ زیادہ نہیں تو دن میں 1 مرتبہ آیت الکرسی کی تلاوت کیا کریں۔ میری دعا ہے رب رحمان رب قدیر آیت الکرسی کی جو ہے وہ برکات سے ہم سب کو نوازے، اور اس کے نور کے توسل، اس کے نور کے تصدق پروردگار عالم ہم سب کی بصیرت و بصارت اور جسارت میں اضافہ فرمائے، اور آیت الکرسی کو ہم اپنی زندگی میں معمول کے ساتھ تلاوت کر سکیں۔ اللہ رب العزت اس آیہ مبارکہ کی فضیلتوں کے تصدق، اس کی برکات کے تصدق ہم سب کو تمام مشکلات سے نجات عطا کرے۔ اسی کے ساتھ فائزہ جعفری کو اجازت دیں، اللہ نے کے پاس۔